السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم خبروں کے ساتھ اور کچھ ایسی باتوں کے ساتھ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو مجھے لگتا ہے آپ سے ضرور شیئر کرنی چاہیے اور آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ بحیثیت پاکستانی شہری ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہے اور میں کوشش پوری دل سے کرتا ہوں کہ منوان جو انفارمیشن میرے سورس کے مطابق اور خبروں کے حساب سے معلومات کے حساب سے جو مجھے ملتی ہیں وہ میں ہو بہو آپ تک پہنچا دوں اور بغیر آپ کا وقت ضائع کیے میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مینیجنگ ڈائریکٹر انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی کہ IMF کہ جو ہمیں پاکستان سے جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کی اور پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی، یعنی کہ IMF ہم پہ جو مرضی امپوزمنٹ لگانا چاہے لگا سکتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم اس ملک پاکستان کے سربراہ نے کھلی اجازت دے دی ہے، اور دوسری جانب خام مال امپورٹ نہ ہونے سے زندگی بچانے والی ادویات ختم ہونے کے قریب ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے اس ملک پاکستان کے لیے کہ ہمارے پاس ادویات تک کے پاسے نہیں۔ اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ ہاسپٹلز، کھانا اور چھت، یہ تینوں کی تینوں ہی ہم سے چھینی جا چکی ہیں۔ یہ تینوں ایسی بیسک نیسیسٹی ہیں، بنیادی ضروریات ہیں جس کے بغیر کوئی ملک و قوم سروائیو نہیں کر سکتی، ترقی تو بہت دور کی بات۔ جہاں ایک طرف ہمارے جو ترسیلات کے معاملات ہیں وہ بھی پینڈنگ پہ جا رہے ہیں، ہماری جو کنورسیشنز ہیں، جو ہمارے نیٹ ورکس ہیں وہ بھی ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ ڈیفالٹ سے مراد ملک پاکستان میں اپنا بزنس کیری آن نہیں کرنا چاہتے، کمپنیز شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں، 120 سے زائد ملیں شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں، لیکن ہم جناب جرت بھی نہیں کر سکتے اکانومی پر بات کرنے کی۔ دوسری جانب جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے میں دہشت گردی کی حالیہ وارداتوں کے خلاف احتجاج کے دوران ہزاروں لوگوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ امن مارچ نامی استدار میں شامل لوگوں نے علاقے میں امن کی بحالی کا مطالبہ کیا، اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ اس میں کوئی پالیٹکس نہیں، اس میں کوئی کسی بھی قسم کا سیاسی رنگ نہیں، اس میں صرف لوگ عام عوام بات کر رہے ہیں امن و امان کی۔ اور میرے خیال سے کسی بھی قوم و ملک کے لیے امن و امان بہت ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، اپنے بچوں کو اور خود کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے اور اپنی روزمرہ زندگی کو چلانے کے لیے۔ خیر، رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر سے سر اٹھاتی دہشت گردی کے خلاف وانا میں ہونے والے احتجاج میں سیاسی اور سماجی کارکنوں کے علاوہ تاجر برادری اور طلباء کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں سفید جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر قبائلی اضلاع میں امن بحالی اور دہشت گردی کے خلاف نعرے و مطالبات درج تھے، اور یہ یقیناً جائز مطالبہ ہے، اس میں کوئی دوارا نہیں ہونی چاہیے۔ اس احتجاجی امن کی مارچ میں صوبائی حکمران جماعت PTI کے علاوہ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی ورکرز پارٹی اور پشتون تحفظ پارٹی کے رہنما بھی شریک ہوئے، یعنی کہ جناب اپنی کشتیوں میں بھی سوراخ شروع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مظاہرین سے خطاب کیا۔ سیاسی رہنماؤں نے موقف اپنایا کہ سیکیورٹی امن کا قیام حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یقیناً وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر حملے اور شہریوں سے بھتہ وصولی کی وارداتوں میں مسلسل اضافے کے باعث لوگ سڑکوں پر آنے پہ مجبور ہیں، اور حالات یہی رہے لوگ ایک دوسرے کے کپڑے تک نوچ دیں گے، انارکی پھیلے گی، اور اس ملک پاکستان کی اس انارکی کے ذمہ دار تجربہ گان اور یہ PDM کی 13 جماعتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ سیاسی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ اچھے اور برے طالبان کے خاتمے کے لیے خصوصی پولیس فورس قائم کی جائے جو حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات تک احتجاج جاری کریں، اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے، اس میں کوئی دوارا نہیں ہونی چاہیے۔ باقی آپ دیکھتے ہیں کہ چچا اسحاق کی برانڈنگ مریم بیٹی نے بہت اچھی طرح کی تھی، اور میں آپ کے ساتھ چچا اسحاق کے کارنامے بھی شیئر کروں گا۔ چچا اسحاق کے 100 دن کے جو زر مبادلہ میں $2 ارب کی ترسیلات میں کمی، ماہانہ $30 کروڑ کی کمی، $17 مہنگا، مکائی 10% اضافہ، سٹاک مارکیٹ میں 3 کھرب ڈوبے، متعدد صنعتی یونٹس بند، سرمایہ کاری صفر، ریکارڈڈ شرح سود ایکسپورٹس میں کمی، 58 کھرب قرضہ اور تجارتی خسارہ $8 ارب۔ $8 ارب جناب ہن ٹھنڈ پی گئی ہونی تو سارے میاں دے نعرے وجن دے مارو نعرے، اور اس ملک دا بٹھا بٹھا کے تسی میاں دے نعرے مار لو، میاں آ کے تھوڑے انشاءاللہ اکانومی بچا لے گا۔ باقی خواجہ آصف صاحب دی گریٹ سم ٹائم باتیں سچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے، جناب آپ کا گھر نہیں ڈوبے گا، مجھے یقین ہے۔ آپ کے پاس جنریٹرز ہوں گے، آپ کے پاس بیرکس آف آئل ہوں گے، آپ کے پاس سولر پلیٹس ہوں گی،
آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے، اگر آپ کو پیدا بھی کروانا ہوا تو آپ زمین کی تہ میں سے پھر نکلوا لیں گے اپنے لیے، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے خواجہ صاحب۔ باقی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی باتیں بھی میں آپ سے کرتا چلا جاؤں۔ آج ہمارے پاس تیل اور گیس کے لیے پیسے نہیں، ہم نے ملک کا دیوالہ کر دیا۔ میاں صاحب تسی گریٹ ہو، تساں او گل دسی ہے جڑی سانو علم بھی نہیں، جڑی ساڈے نوٹس وچ بھی نہیں۔ تسی تے شہزادے ہو، آپ نے تو ہمارے علم میں چار چاند لگا دیے بات کر کے۔ جب ہم کسی اور زبان میں، کسی اور لینگویج میں جب بات کر رہے ہیں، جب ہم پشتو میں، پشتو تو نہیں، پشتو تو پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، ہم کسی فورن لینگویج میں بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جب ہم آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب اعلیٰ برا مان جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خبردار، ہمارے دور حکومت میں کسی نے اکانومی پر بات کرنے کی جرت بھی کی اور جسارت جس نے کی، اس کا انجام و حشر ہم دیکھ لیں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے آپ کو کیا بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، 31% کی جو شرح، ہمارے جو مہنگائی کی شرح، اس کے ساتھ پاکستان تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ملک میں کسی بھی قیادت کے بغیر احتجاج شروع ہو گئے تو عوام حکمران لوگوں کا جینا حرام کر دے گی، اور یقیناً ایک سچ اور کڑوا سچ ہے۔ باقی اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس وقت صرف $4.5 ارب رہ چکے ہیں، اور جب یہ رجیم چینج کا آپریشن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت 16.2 ارب تھے۔ تو کون کیپیبل ہے، کون کیپیبل نہیں ہے، یہ اب آپ کے سامنے ہے، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے آخر کب تک۔ میں اکثر شعر بولتا ہوں، کچھ لوگوں کو شاید مناسب لگتا ہے، کچھ کو نہیں، لیکن میں بولوں گا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کہ بستی جنہوں نے اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان سے سوال ہوگا۔ جناب سزا تو شاید ہم نہیں دے سکتے، اس ملک پاکستان میں اتنے، ہمارے قوانین میں اتنی طاقت نہیں، ہماری عدلیہ میں اتنی جان نہیں، ہمارے ادارے اتنے مضبوط نہیں کہ کسی کرپٹ، کسی بے ایمان، کسی ڈس آنیسٹ شخص کے ساتھ جو اس کو پکڑ سکیں، اس کو آئینہ دکھا سکیں، ایٹ لیسٹ اس کو جیل میں تو آپ ڈالنے کی جرت بھی نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم اس سے ریکوری تو کروا لیں۔ ہماری عدلیہ اس وقت اتنی فریجائل ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، بالکل مکڑی کے جالے کی طرح۔ جب ایک طاقتور شخص جرم کر کے اس مکڑی کے جالے میں سے نکلنا چاہتا ہے تو اس مکڑی کے جالے کو اس طرح سے پھاڑتا ہے کہ مکڑی بھی پریشان ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ باقی یہ قوم بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور ہم نے اس ملک پاکستان کے نظام کے ساتھ چلنا بھی ہے، اور ہم نے اس ملک پاکستان کے نظام کو بہتر بھی کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کب تک ہماری عدلیہ مجبور، لاچار اور بے بس رہے گی؟ آخر کب تک ہمارے ادارے، سیکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر ادارے ان قاتل، ان لٹیرے، ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کرے گی اور ان کو سرو کرے گی اور ان کے پپٹ بنیں گے؟ آخر کب تک؟ کب تک یہ ان کے گریبان قانون کی دسترس سے بالا تر رہیں گے؟ آخر کب تک؟ یہ ایک سوال ہے، اور شاید یہ سوال ہی رہے، اور شاید میں اپنی زندگی میں اس کا جواب نہ ڈھونڈ پاؤں، شاید میری آنے والی نسلیں اس جواب کو ڈھونڈ سکیں، یا شاید اس میں کوئی تبدیلی آئے۔ ایک امید ہے، ایک کرن ہے، اور اس امید اور اس کرن کا نام عمران خان ہے۔ لائک اٹ اور ناٹ، ہی از وے بیٹر دین when it comes to comparison, and when we are about to do comparison we cannot find any fair match. There is no fair match of that person. Yes, we do have doubts, we do have questions, we do have questions on his team, we do have questions on his credibility at some point, but when it comes to comparison there is no comparison. He is so far so good for this nation, and he is so far way beyond than comparison. Even that's a disrespect to that person if you're about to do comparison of that person. That's all. I don't want to waste your time further. اور دیکھیں، جو اس ملک پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ایک آئی ہے نا، اس ملک و قوم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہاتھ باندھ کر جان چھڑوائی تھی، اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے بھی بہت قربانیاں دی۔ اب جب کراچی کے اندر MQM 1 ہونے جا رہی ہے تو ہمارے رینجرز کے جوان جو شہید ہوئے، کیا ان کے بچے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں اس فیصلے پہ خوش ہوں گے؟ جناب ہم یہ تفریق خود ڈال رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ داران خود ہیں، نہ جانے ہم کب سمجھیں گے۔ اللہ نگہبان، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔